بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نذرانہ عقیدت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یکم ذی القعدہ کے حوالے سے جناب فاطمہ معصومہ قم پر ہماری گفتگو ہوگی۔ خانوادہ رسالت میں ہر شخصیت کا ہدف دین اسلام کی بقا اور شریعت کی حفاظت رہا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید و بند کی صعوبتوں کے ساتھ ساتھ شہادت دیتے رہے، مگر دین محمدی کی حفاظت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے۔ خاص بات یہ ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی اس کام میں صف اول میں شامل رہیں۔ رسالت مآب کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دین کی سربلندی کے لیے قیام کیا، اور انہی خواتین میں کیونکہ خانوادہ رسالت نے ہمیشہ ہر موقع پر اپنی ایفرٹس کا اظہار کیا، تو ان میں ایک نام فاطمہ معصومہ قم کا ہے، اور جو اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے لیے مدینہ سے نکلیں اور بیوی کے اس قیام کے دور رس اثرات نکلے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی اس بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور جب آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو امام نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ آج کے اس نشست میں ہم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی سیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یقیناً جناب فاطمہ معصومہ قم کہ جن کے قدم اقدس کی برکت سے قم جیسا عظیم شہر آباد ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمانان گرامی محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، محترمہ زہرا اصغر ایڈوکیٹ صاحبہ، اور ہرا اجمل جو کہ آج منقبت خوانی کے فرائض سر انجام دیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پہلا سوال محترمہ ساجدہ آپا صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ خانوادہ رسالت میں ولادت کی خوشی کیسے منائی جاتی تھی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ابتدائی نگارش میری تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ پاک پروردگار کہ جس نے یہ زمین بنائی، اور درود و سلام اس ذات پاک پر کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت مطہرہ بخشی۔ خانوہ رسالت کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، آپ نے ابھی اپنے انٹرو کے اندر دوران گفتگو خود ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ عام زندگی کا چلن، تعلق رکھ رکھاؤ عام لوگوں کا، عوام کا کس طرح سے ہوتا ہے۔ ترویج اور تبلیغ کی ابھی آپ نے بات کی، تو جو لوگ مقصد کے تحت دنیا میں اتارے جائیں، ان میں انبیاء کا دنیا میں آنا، اپنے لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے بلانا، خدا کی طرف بلانا، توحید کا پیغام دینا، یہ ان کا کام ہے۔ یہ ان کے لیے بقصد خاص اس کے لیے ان کو وہاں پر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اور جب بات ہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو چونکہ حجت تمام ہونی ہے، تو خانوہ رسالت کا تمام افعال، تمام اعمال، تمام سوچ، تمام جو رکھ رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح کا ہے رہتی دنیا تک ساتھ رہے۔ یقیناً جس گھر کے اندر تبلیغ اور ترویج ہوتی ہو، دین کی پھیلاؤ کی باتیں ہوتی ہوں، وہاں پر عام طرح سے فخر و انبساط کا اظہار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ رکھ رکھاؤ، نمائش، یہ ہم جیسے لوگوں کی خواہشیں ہیں۔ ہماری تو ارمان ہی نہیں پورے ہوتے نا۔ ارمان، خواہشیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ جا کے بڑھنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جس کو کہنا اپنا احساس برتری جتانے کی جو خواہشات ہم میں ہیں، وہ خانوہ رسالت کے کسی بھی فرد میں نہیں ہے، وہ اس سے مبرہ ہیں۔ ہم لوگوں کے تو دنیا دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے ساجدہ آپا۔ اچھا، دوسری ایک اور بات، اب جب یہ اگر تاریخ کو پلٹ کے دیکھنا، تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، تو اس وقت دو لفظ ہیں جو آپ بڑی آسانی سے، جن کا ایک نقطہ اگر آپ تبدیل کر دیں، ایک ہے زحمت اور ایک ہے رحمت۔ ٹھیک ہے، ایک نقطے کے اندر ایک چیز زحمت بن گئی، جو باہر اس وقت قریش کے تمام قبائل کے اندر عام تھی کہ بیٹی ایک زحمت تھی، لیکن جب رسول کے گھر میں یہ ولادت ہوتی ہے تو وہ باعث رحمت ہوتی ہے، اور جس کے اوپر رسول اللہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل تھی کہ اس زمانے میں کہ جب بیٹی نسواں کا پیدا ہونا وہاں کے لیے باعث شرم اور عار کی بات تھی، وہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا
عوام و خواص کی خوشی میں فرق یہی ہے، ہم عوام ہیں، ہم عجز و انکساری کے بجائے ہم ڈھول تماشے اگربتی اور بتیوں سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اس رحمت کو، اس نعمت کو قبول کیا اور اس کے حق میں دعا کی، اور اس بچے کو یا بچی کو کہ جو اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیے، اس سے دنیا کے لیے آسانی اور مشرہ بنانے کی اس وقت دعائیں مانگی۔ سبحان تو اللہ۔ یہی جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ چلا، بی بی فاطمہ کی پیدائش یا ان کی ولادت کے حوالے سے، یہی سلسلہ خانواہ رسالت میں، اور جو حضرت معصومہ قم کی جہاں تک کا بات کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ نام بھی وہی ہے جو فاطمہ ثانیہ الزہرا ہے۔ فواتم کا ایک جو میں لفظ سنتی ہوں، آگ سے بچانے والی، تو ساری ہی خواتین وہاں پر رحمت کی دلیل ہیں، اور یہ وہی خواتین ہیں، گھر کی اکائی مرد اور عورت دونوں سے مل کے بنتی ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو۔ لیکن جو اسلام، دین اسلام ہے، وہ ترویج کا ایک آپ کو پیغام دیتا نظر آتا ہے، اور ترویج کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے، اور گھر میں جو تربیت اور تعلیم ہوتی ہے وہ آگے۔ جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، گو کہ بہت مختصر سبق ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ جو گھر کی تربیت ہے وہ باہر جو بنو ہاشم کی خواتین ہیں وہاں پر نظر آتی ہے۔ تو میں پھر وہیں واپس آؤں گی کہ رحمت اور زحمت، کہ جب آپ کی بھی پیدائش ہوتی ہے تو جو امام موسیٰ کاظم ہے وہ کس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور جو اس زمانے کا جو طریقہ اختیار ہوگا کہ جو جانور ذبح کر کے عقیقہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اسی طرح سے اہتمام ہوگا۔ اس وقت اونٹ کا بھی تذکرہ نظر آتا ہے، بھیڑ اور دمبے کا بھی نظر آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو دلیل نظر آتی ہے کہ کسی جانور کا اہتمام کر کے آنے والے کی، دنیا میں آنے والے کی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اور ہم لوگ تو جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے اندر نمود و نمائش میں فخر و انبساط کے جن عوامل کے ساتھ ہم اپنے گھر پیدائشی خوشی مناتے ہیں، یہ اکثر یہ لوگ اس سے مبرت ہیں۔ میں محترمہ زہرا اصغر صاحبہ آپ سے اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جناب فاطمہ معصومہ قم کی ولادت پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیسے خوشی کا اظہار کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اس چینل کے توسط سے میں تمام عالم اسلام کو، عاشقان اہل بیت کو، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی کریمہ اہل بیت کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سلام دینا چاہوں گی تمام سامعین کی طرف سے اور آپ سب کی ٹیم کی جانب سے اور میری جانب سے، کہ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ، کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو 3 ولیوں کی ولایت کے حصار میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سعادت، یہ عظمت یا تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو ملی، یا ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو ملی، کہ جس طرح سے شہزادی زینب کے بابا علی تھے اور بھائی حسن حسین بھتیجے امام سجاد علیہ السلام تھے۔ بالکل عظمت میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ بنی ہاشم کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں ان کے زیادہ تر نام فاطمہ رکھے گئے، جنہیں خواتین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سلسلہ ہمیں خاندان رسالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نظر آتا ہے اور بعد میں بھی نظر آتا ہے، بالکل آپا۔ اور خاندان رسالت کا جو طریقہ، جو شیوہ ہے آپا، وہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے عمل حسنہ ہے۔ اور جب کوئی خوشی آتی تھی، جب کوئی ولادت ہوتی تھی، تو اس گھرانے کا طریقہ ذکر پروردگار اور شکر پروردگار، جیسا کہ آپا نے کہا کہ صدقہ و خیرات، جو کہ سخی کا در ہے، ابن کریم کا در ہے، کہ جہاں سے سخاوت عام ہے، کرامت عام ہے، مگر جب کسی کی ولادت ہوتی ہے اس پہ اور زیادہ صدقہ خیرات کیے جاتے ہیں، گوسفند ذبح کیے جاتے ہیں، اور خوشی اس طرح منائی جاتی ہے کہ جس طرح سے حکم پروردگار ہے، کہ جس طرح سے تعلیمات قرآن ہمیں بات سکھا رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ مناؤ۔ تو لہٰذا اس گھرانے میں جب خوشی آئی، اس گھرانے نے اپنے دولت کے منہ کھول دیا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے نہیں، غربا کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ یہ خوشی کا ایسا بہترین انداز ہے کہ آپا تمام سامعین کرام اگر اس ایک نقطے پر ہم اور آپ غور کریں نا، تو یقین جانیے ہم اور آپ کتنی مشکلوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہمارے ہاں جب خوشیاں آتی ہیں تو گھر میں ساتھ میں ایک فکر، ایک مشکل، ایک پریشانی بھی لے کر آتی ہے کہ اب ہمیں رشتہ داروں کو اظہار کرنا ہے، ہمارے گھر میں خوشی آ رہی ہے، ہمیں اہتمام کرنا ہے۔
किस चीज़ का दिखावा करना है, यानी वही रियाकारी बात जो करनी है, साजिदा आपा ने कही थी कि रहमत जो है जहमत बन जाती है। ज़हमत बन जाती है। और वो कोई भी खुशी हो, रहमत हो, जो भी खुशी हो ना, हम तालीमात अहले बैत को भूल जाते हैं, हम तालीमात कुरान को फरामोश कर देते हैं। इस्लाम बार बार सादगी का हुक्म देता हुआ नज़र आता है, सही। मगर हम खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हालांकि इस दर से हमें सब कुछ मिलता है। बेशक। कितना हसीन अंदाज में खानवादे रिसालत ने, औलाद अली इब्न अबी तालिब ने हमें सिखा दिया कि अगर घर में रहमत आए तो उसकी इज़्ज़त व तकरीम किस तरह से करनी है, सुभान अल्लाह। खुशी का इजहार किस तरह से करना है, चाहे गम हो या खुशी हो। ज़िक्र परवरदिगार और शुक्र परवरदिगार कभी जुदा नहीं होता, नमाज शब से कभी गाफिल नहीं होता ये घराना। जब जब नेमतें मिलती हैं शुक्र में इजाफ़ा होता चला जाता है। और जहाँ तक इस बीबी की विलादत की बात है, तो आज मैं तमाम सामईन से कहूँगी, अगर किसी की कोई ऐसी हाजत हो, कोई ऐसी दुआ हो जो अब तक कबूल ना हो पा रही हो, तो इस बीबी के नाम 2 रकत नमाज को हदिया करें और अपनी हाजत को तलब करें। ये वो अज़मत मोहतरमा बीबी है। ज़हरा असगर साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामईन को बताई कि 2 रकत नमाज जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम को हदिया करें और अपनी हाजत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करें। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फ़े का वक्त आ गया है, लिहाजा हम दोबारा से आते हैं एक वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, एक नहायत मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ डॉक्टर सरवत अस्करी और आपके साथ प्रोग्राम नजराने अक़ीदत में हम आपके साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद है मनक़बत ख़ान मोहतरमा हिरा अजमल साहिबा, जो कि बारगाह बीबी फ़ातिमा मासूमा क़ुम में नजराने अक़ीदत पेश करेंगी। जी हिरा। ऐसी कहाँ होगी सदा आती है ये कुम से ज़मीं, ऐसी कहाँ होगी सदा आती है ये कुम से, शिफा दामन में रखती है हवा आती है यूं कुम से। वो दुनिया ठोकरों में डाल कर फिरता है दुनिया में, वो दुनिया ठोकरों में डाल कर फिरता है दुनिया में, ज़वाल उसको नहीं आता, बने सुल्तान जो कुम से। वो राहें खुद ही तकती है जिसे कहते हैं सब जन्नत, वो राहें खुद ही तकती है जिसे कहते हैं सब जन्नत। ये तोहफे में मिले उसको, ये तोहफे में मिले उसको, जो हो आए कभी कुम से, ज़मीं ऐसी कहाँ होगी
صدا آتی ہے یہ کم سے. جی جناب محترمہ ہیرا اجمل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں جناب فاطمہ معصومہ قم کو، اور اس سرزمین خاص کا تذکرہ کر رہی تھی جناب بی بی فاطمہ معصومہ قم جہاں پر پہنچی اور سرزمین قم کو اپنے قدموں کی برکت سے یادگار بنا دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ ساجدہ صاحبہ اور محترمہ زہرا اصغر صاحبہ. میں دوبارہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. ساجدہ آپا، آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے مشہور القابات کون کون سے ہیں؟ سرور صاحبہ، ایک بات ابھی بیٹھے بیٹھے ایک میرے اس سوال کے جواب سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ زمین و مکان کو جو نسبت ملتی ہے، یہ خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے زمین و مکان کو ان کے نام سے نسبت ہو گئی. سبحان اللہ. چاہے وہ زینت کبریٰ ہوں، بے شک. زینب جناب حضرت زینب کبریٰ، کربلا ان کے نام سے جب سے اس کا اتصال ہوا، جب سے اس کی مربوطیت ہوئی، تب سے وہ ایک خاتون بلکہ کے نام ساجدہ سے آپا کربلا کا کوئی واقعہ جناب زینب کی تصویر کے بغیر بغیر ہے تصور ہی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے جب ہم جنت کی بات کریں تو عورتوں کی سردار کے طور پر جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. جب ہم عرب کا نام لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک پاکیزہ طاہرہ خاتون کا نام دیکھتے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی سبحان ہے. اللہ. یہ تواتر دیکھیے خواتین کا اس معاشرے میں، اس وقت میں کہ جب سوچ محدود ہو، ان خواتین کا اپنے عمل اور کردار سے ایک ایسا اظہار کہ جو آج 1400 سال کے بعد بھی آپ ان کا نام لیتے ہیں، تواریخ میں ان کے ذکر موجود ہے. دنیا کے علماء، بادشاہ، رؤسا سب اپنے اپنا وقت اور مدت پوری کر کے چلے گئے، لیکن ایک خاتون کا کوئی تو عمل ہوگا، اور وہ عمل کیا ہوگا کہ مشیت الہی نے اس کے قبولیت کا درجہ دیا ہوگا. سبحان اللہ. جب مرضی مشیت الہی ہوگی تو ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان سے نہیں بلکہ اس کے نام سے اس زمین کو نسبت قرار دی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس جگہ کا تذکرہ ہوا. دوسری ایک اور بات کہ میں اور آپ ذرا بھی یقیناً شامل ہوں گی، ہم خواتین کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کا نام یہ رکھ لیا ہے، اب ہم یہ نہیں رکھیں گے، ہم یونیک سا نام لائیں گے، نیا نام رکھیں گے. نیا نام لائیں گے. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ معاشرے کی جو اقدار ہے نا، ان کے اوپر یہی پروگرام ہے کہ جس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے پاس چاروں بیٹیاں ہیں اور چاروں کی چاروں فاطمہ ہیں. سبحان اللہ. امام کے پاس فاطمہ کبریٰ ہیں، فاطمہ وسطیٰ ہیں، فاطمہ صغریٰ ہیں اور اخریٰ ہیں. اس کا مقصد کیا ہوا؟ نام میں یقیناً کوئی کشش ہے، جہنم کی آگ سے دور کرنے والی. سبحان تو اللہ. جب جن کا ایمان، یقین، عقیدہ اس بات پر ہو کہ جو بچی اس میں بامسمہ ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے احباب کے لیے، تو یہ نام تجویز کیا جاتا ہے. آج میں اور آپ ہر اس ڈرامے کے نام کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ مائنڈ سیٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اس چھوٹی سی بات میں کہ وہ لوگ یہ تواتر سے فاطمہ نام کیوں رکھا کرتے تھے. کیونکہ مشیت یہ تھی کہ جنت کی طرف ان کا رخ ہو اور جہنم سے آزادی ہو. سبحان اللہ. توسل اختیار کیا گیا. اب بات آتی ہے کہ القابات، دیکھیں شریکت الکریمین بھی کہا جاتا ہے. وہی جو حضرت فاطمہ زہرا ثانی کہتے ہیں نا، تو وہی چونکہ عادات ہیں، وہی پاک فضائل ہیں، وہی پاکیزہ فطرت ہے. تو طاہرہ بھی ہیں، راضیہ بھی ہیں، مرثیہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے نفیسہ بھی، نفیہ بھی کہلائیں، اور محدثہ. سب سے بڑا جو ایک آپ کا جو لقب ہے وہ یہ ہے کہ آپ معلمہ اور محدثہ کے طور پہ بھی، کیونکہ بہت ساری احادیث کی راوی بھی ہیں، اور وہ جو راویان مطلب محدثین ہیں، ان کے ناموں کی جو اگر ترتیب آتی ہے تو اس میں بھی سلسلہ اسی طرح سے آتا ہے کہ فلاں بن فلاں فلاں. تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں تربیت ہوئی تھی وہ ان القابات نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اور وہی بات ہے کہ ایک عورت جب راضیہ ہو، پاکیزہ ہو، طاہرہ ہو اور عفت مآب ہو، تو پھر سوچیے اب شادی نہیں ہوئی ہے لیکن اس زمانے میں بھی اپنی عصمت کو برقرار رکھنا، اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھنا، یہ ہے کمال کی نشانی. میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گی. محترمہ زہرا اصغر صاحبہ، معصوم ہمارے پاس 14 ہیں، لیکن ان بی بی کا لقب معصومہ ہے. کیونکہ القابات پہ بات ہو رہی ہے. فاطمہ معصومہ قم ان کو کہا جاتا ہے. ذرا سا اس لقب معصومہ کی وضاحت فرما دیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپا یہ لقب سب سے پہلے دیا کس نے؟
آٹھویں امام، آٹھویں سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کو یہ لقب دیا معصومہ کا. اور چونکہ ان کا ایک نام لقب جو ہے کریمہ اہل بیت، ویسے تو یہ پورا خاندان کریم ابن کریم کا ہے، مگر یہ لقب جو خاص ملا وہ کیوں ملا اس بی بی کو اور معصومہ لقب؟ ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن ایران سے گیا مدینے جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے پاس، ساتویں امام کے دربار میں نا. جب وہاں پہنچے تو ساتویں امام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، کسی کام سے اپنے گھر سے باہر مدینے سے باہر جا چکے تھے. کنیز نے آ کر بتایا تو جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر بی بی فاطمہ موجود تھیں، تو کہا کہ پوچھو ان سے کہ وہ کس لیے تشریف لائیں. کہا ہم کچھ سوال لے کر آئیں. وہ ڈیلیگیشن کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ مجتہد تھے، علماء تھے، فقہا تھے، عرفاء تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے. جب انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں امام سے اس کا جواب طلب کرنے، تو بی بی نے کہا کہ اپنی کنیز سے کہ جاؤ وہ سوال لے کر آؤ. جب وہ سوال لے کر آئیں تو بی بی نے اسے تحریر نامہ تیار کیا، ان تمام سوالوں کے جواب لکھے، اور جب جوابات انہیں مل گئے تو وہ واپس جانے لگے. جب مدینے سے باہر نکلے تو ایک مقام پہ ساتویں امام مل گئے، سلام کیا، قدم بوسی کی اور کہا کہ امام ہم مدینے گئے تھے آپ کی خدمت میں تشریف لے کر. کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا مولا سوال لے کر آئے تھے. کہا جواب مل گیا؟ کہا ہاں آپ کی دختر نے ہمیں اس کا جواب دیا ہے. کہا ذرا دکھاؤ. امام جانتے تھے مگر اس کے باوجود یہ نقطہ کتنا خوبصورت ہے کہ یقیناً آپ اس وقت بہت کم سن رہی ہوں. یقیناً بہت کم سنی کا زمانہ تھا یہ. اور جب مولا نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، جب وہ تحریر نامہ دیکھا اپنی بیٹی کا تو ایک مرتبہ کہا فضل اللہ ابو لہا، کہ بابا فدا ہو آپ پر. بے اختیار نکلا. کتنا پراؤڈ فیل کیا ہوگا امام نے کہ میری کمسن بیٹی نے علماء، فقہاء، عرفاء، ان لوگوں نے جو سوالات تحریر کیے تھے اس کی بالکل صحیح جواب دیے تھے. اور معصومہ لقب آٹھویں امام نے اس لیے دیے تھا کہ یہ بی بی اپنی معصومیت یعنی طہارت، پاک دامنی، عفت میں اس مرتبے پر فائز تھی کہ امام کو یہ لقب دینا پڑا کہ یہ معصومہ میری بہن وہ بہن ہے. اور یہ لقب دینے سے پہلے میں ایک نقطہ اور واضح کرنا چاہوں گی آپا، کہ بی بی کی ولادت سے 70 سال پہلے جسے چھٹے سرکار نے آمد کی خبر دی ہو کہ جس کے لیے اس بی بی کا مرتبہ کیا ہوگا، کہ جس کی عظمت کے لیے رسول خدا کی حدیث موجود ہو اس بی بی کا مرتبہ کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی روایت اگر ٹائم ہو تو میں بیان کرتی چلوں کہ ایسے ہی ایک جب ڈیلیگیشن آیا چھٹے سرکار کی خدمت میں، جب بی بی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، جب وفد آیا وہاں پہنچا تو چھٹے سرکار احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا علماء عرفاء نے کہ مولا آپ ہمارے لیے. کہا میں آپ کے لیے نہیں بلکہ اس عظمت شہر کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس بلد قم سے تم لوگ آئے ہو. مولا اس کی عظمت. کہا اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے، حرم جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور رسول اللہ کا حرم کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے. امیر المومنین کا حرم کیا ہے؟ کوفہ یعنی نجف ہے. کہا مگر ہم اہل بیت کا، ہم چاردہ معصومین کا جو حرم قرار دیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلدۃ القم یعنی شہر قم ہے. کہا مولا قم میں تو کون ہے وہاں پہ؟ کہا کہ وہاں ہماری ایک بی بی ایسی آئیں گی، مقدس بی بی آئیں گی کہ جو قم کو مقدس بنا دیں گی. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس بی بی کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ دونوں بہنوں نے بیان کیا، اور یقیناً جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے سرزمین قم کا تذکرہ کیا کہ وہاں سے علم اور فضل کی کرنیں پھوٹی، اور یقیناً جناب فاطمہ معصومہ قم کا سایہ وہاں پر موجود ہے. اور جس طرح کی محترمہ زہرا اصغر صاحبہ نے تذکرہ کیا جناب فاطمہ معصومہ قم کا، یہ بہت خوبصورت طریقہ اور بہت خوبصورت انداز ہے. پروردگار عالم ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور پروگرام نذرانہ عقیدت میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور محترمہ زہرا اصغر ایجوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عقد کرنے کے باوجود انہیں کن مسائل کا سامنا رہا، کیوں امام کو فارس جانا پڑا، فارس کے لوگوں نے کس طرح امام کا استقبال کیا، اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو مدینے سے کیوں نکلنا پڑا؟ جی آپا، عقد ہونے کے بعد جیسا کہ ہم تاریخ میں مطالعہ کرتے ہیں کہ خاندان رسالت پہ جو بھی مشکلات اور مصائب آئی ہیں، چاہے وہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، تو امامت کے لیے ہمیشہ سے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں۔ کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر سے کیا گیا، اور جب تک وہ زندہ رہتے تھے انہیں محصور کر دیا جاتا تھا۔ تو بنو عباس کا جب خلیفہ مامون رشید تخت پر آیا تو اس نے اس طرح سے لاہ عمل تیار کیا کہ امام سے کہا کہ میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں دنیا کے سامنے۔ اس نے یہ اعلان کیا، مگر اعلان کرنے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے مدینے میں امام کا رہنا دوبھر کر دیا، اپنے سپاہیوں کو وہاں بھیجا اور کہا کہ امام کو محصور کر دو، مدینے سے باہر نہ آنے پائیں۔ وہاں پہ اتنا تنگ کرتے چلے گئے، مسائل کھڑے کر دیے، تجارت منقطع ہو گئی، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، ان کو جب اس حد تک بڑھاوا ہو چکا، اس وقت امام نے کہا کہ مجھے اب کوچ کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے اپنے وطن سے جدا ہونا کسی کو بھی آسان نہیں ہے، کسی کے لیے بھی۔ تو جو مسائلوں کو کھڑا کیا گیا، یہاں تک ہی بات نہیں رکی، امام نے جب سفر کا کوچ کا آغاز کیا، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے، مولا کے 18 بھائی تھے، جب رخصت ہو کے مدینے سے چلے تو مطلب رخصت کے لیے بھی مامون نے یہ کہلوا کے بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ نہ آنے پائیں۔ آپ ظلم کی انتہا دیکھیے، امام نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ میں کیا کہلوایا، کیا تاکید کی گئی کہ امام کو ان راستوں سے نہ گزارا جائے جہاں سے مولا کے چاہنے والوں کی اکثریت زیادہ ہے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ جب جہاں اکثریت ہوگی امام کے چاہنے والوں کی ہوگی تو وہ احتجاج کریں گے اور وہ امام کے ساتھ آئیں گے، تو وہ جانتا تھا، لہٰذا سیاسی پہلو سے اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ عزت کے ساتھ لانا، مگر دیکھو راستہ وہ اختیار کرنا کہ بصرہ کی جانب سے آنا، تم اس راستے سے نہیں آنا۔ امام کو اس طرح، اور جو لوگ امام کے ساتھ تھے ان کو بھی امام سے جدا رکھا، ساتھ نہیں رہنے دیا۔ اور جب نشاپور پہنچے، وہاں پہ امام کی قدم گاہ بھی موجود ہے، پروردگار ہم سب کو زیارت نصیب کروائے، جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، نشاپور میں امام کے چاہنے والے موجود تھے، وہ معرفت حاصل ہو چکی تھی انہیں امام خاندان امامت کی، خاندان رسالت کی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ امام یہاں تشریف آئیں تو جوگ در جوگ لوگوں کا ہجوم آنے لگا، ملنے لگے۔ جب وہاں پر آئے تو دیکھا، امام کے پاس آئے اور امام نے پہلا سوال یہ کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ سلونی کا دعویٰ یا تو امام علی نے کیا تھا، ظاہر انہی کی اولاد میں سے، اور انہی کے ہم نام ہیں، تو کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا مولا یہاں کا جو چشمہ کنواں ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ امام نے وہی اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور وہ چشمہ جاری ہو گیا، کنویں میں پانی آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جس دیوار سے امام کھڑے ہو جاتے تھے وہ ایسے معجز نما ہو جاتی تھی کہ لا علاج مریضوں کو شفا ملنے لگی۔ جب یہ خبر مامون تک پہنچی، مامون کو تو یہ گوارا نہیں تھا، کہا کہ مولا جاتے جاتے اتنا بتا دیجئے کہ ہمارے لیے معیشت جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو کہا کہ جو لوہے کا کام کیا کرتے تھے، امام نے کہا کہ لاؤ اس لوہے کو، کہا مولا یہ بہت مشکل کام ہے۔ مولا نے اپنے دست مبارک ان پر پھیرا، تو جب ان لوگوں نے اس لوہے کو چھوا اور اس کو سانچوں میں ڈھالنا شروع کیا، کہا مولا یہ تو نرم ہو گیا بالکل۔ یہ معجزہ تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا۔ زہرا اصغر صاحبہ، میں آپ سے گفتگو محترمہ ساجدہ صاحبہ کی طرف بڑھاؤں گی۔ جناب فاطمہ معصومہ قم کا تذکرہ ہے، جناب فاطمہ معصومہ قم نے قم پہنچ کر کس کے گھر قیام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے جو بات ہو رہی تھی کہ جو سفر کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے سفر شروع کیا بھائی کے بعد، جب آپ نے سفر شروع کیا تو ان راستوں سے نہیں کیا تھا جن سے آپ کے بھائی گزرے تھے۔ اب اس میں حکمت کیا، اور ایک عورت کے تدبر اور اس کے فہم و فراست کی مثال یہ ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جن راستوں سے میرے بھائی گزرے ہوں گے وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ ہو چکا ہوگا، تو وہ تمام راستے کے جن پہ وہ اختیار کر چکے ہیں، آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔
یہ کتنی بڑی تدبر کی بات ہے جو ایک عورت اس بات کو محسوس کرے کہ جب کہ سفر مصائب میں وہ اکیلی ہو اور یہ راستہ آج کے زمانے کا راستہ نہ ہو بلکہ وہ مصائب گرمی سردی شدت دھوپ کا مسئلہ ہو. لیکن دیکھیے اس میں کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں پر لوگوں کی تصحیح کرنا ہو اصلاح کرنی ہو اور جو مصائب ہوں ان کو جو پچھلے بھی مصائب ہیں ان کو بیان بھی کرنا ہو. ابھی آپ نے یہ جو بات کری ہے اس کے اندر یہ کہ جو مامون رشید کی بات آئی لیکن یہ سلسلہ مامون رشید نہیں یہ سلسلہ بنو عباس میں پہلے بھی تھا. ہارون رشید نے بھی حضرت امام موسیٰ کاظم کے اوپر جو ظلم کیا تھا کہ پہلی دفعہ جب وہ حج کے لیے آیا تھا اور وہاں جا کر اس نے جب روزہ رسول کے اوپر حاضری دی تھی تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ اے ابن ام یا سلام فخر و انبساط کے لیے اپنے آپ کو کہ اپنے لیے ایک مطلب جو تلاش کیا تھا رشتہ فخر کا. تو وہاں پر جو امام موسیٰ کاظم کھڑے تھے انہوں نے وہاں کہا تھا سلام یا پدر بزرگوار اپنے آپ کو بیٹا ظاہر کیا تھا. یہ بات پسند نہیں آئی تھی اور جو مخاصمت جس کو کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوئی تھی اور بغداد لے جا کر قید کر دیا گیا. پھر دوسری دفعہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ مکہ مکرمہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا تھا. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ مصائب شاید دین الہی کو پھیلانے والوں کے لیے کانٹوں پہ چلنے والا راستہ ہمیشہ سے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ لوہے کو بیڑیاں ڈال کے گھسیٹا گیا شہادت کے راستے پر ڈالا گیا یا گرم تپتی ریت کے اوپر ہو. اب بات آپ کی ہے کہ جناب معصومہ قم کی کہ کس کے گھر کیا تو موسیٰ بن خزرج کے گھر کے اوپر انہوں نے راستے میں جب وہ صحابہ پہنچنے کے لیے راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر جا کر آپ کو نہایت عقیدت و احترام سے آپ کے جو سواری تھی اس کی مہار کو پکڑا تھا یا ناقہ پکڑا تھا اور پھر اس کے بعد آپ ان کے گھر میں ٹھہری تھی. 16 یا 17 دن کا وقت بتایا جاتا ہے لیکن وہ سارا وقت اس وقت آپ کو ان کی شہادت کی بھائی کی شہادت کی خبر وہاں جا کر مل گئی تھی. اور وہ جو تکالیف تھیں جو راستے کی صعوبتیں تھیں اس نے ان کو اتنا نڈھال اور بیمار کر دیا تھا اور شہادت کا جو غم تھا جو صدمہ تھا اس نے انہیں بالکل ہی نڈھال کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ وصال ہو گیا. بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ میں اگر یہ سیرت کو یہ میں پڑھ رہی تھی تو میں ایک چیز کو یہ محسوس کرتی تھی کہ خواتین کا جو عزم ہے جو حوصلہ ہے اور شریک کار بن کے کسی منصب کو یا کسی مقصد الہی کو فروغ دینا ہے یہ ان بیویوں میں نظر آیا. جبکہ کوئی میڈیا پروپیگیشن نہیں ہے جبکہ کوئی اور ذریعہ ابلاغ نہیں ہے. گھر میں بھائی کی تعلیم تفسیر حدیث فقہ بھائی سے پڑھا. بہت شکریہ محترمہ ساجدہ صاحبہ. اور محترمہ زہرا اصغر صاحبہ ایک لائن میں اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا بھائی کے لیے مدینے سے نکلنا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قیام سے کس قدر مماثلت رکھتا ہے؟ آیت اللہ مستنبط نے اپنی کتاب اتھینٹک کتاب ہے وہ کہ جس میں کشک لیال میں یہ روایت موجود ہے کیونکہ ہم سب کے ظاہر روحانیت وہیں سے جو کچھ ملے گا. تو اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ آیت اللہ مرشائی نجفی کے والدین شہاب الدین نجفی نے کہ جب ریاضت کرتے تھے نا انہوں نے 40 دن کا وظیفہ کیا مسجد سہلا میں. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں جب تڑپ تھی عطش تھی کہ میں بنت پیغمبر کے روضے کی زیارت کروں دعا مانگتے جاتے تھے عبادتیں کرتے جاتے تھے. کتاب میں لکھا ہے کہ 40ویں روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چھٹے سرکار نے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے نجفی تم زیارت کرنا چاہتے ہو تو پریشان کیوں ہو مقدس میں جاؤ تم قوم مقدس میں جاؤ اور فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کے روضے پر جاؤ تمہیں وہی ثواب حاصل ہوگا جو بنت پیغمبر کے روضے پہ جا کے جو تمہارا ثواب ملے گا وہ ثواب تمہیں بی بی معصومہ قم کے روضے سے حاصل ہوگا. آپ کا جو سوال ہے مماثلت یہ کہ یہ بہن بھائی کا ایک ایسا رشتہ ہے اس طرح سے مماثلت ہے کہ جس طرح سے بی بی زینب عالیہ مدینے سے اپنے بھائی کے ساتھ روانہ ہوئیں مگر مشن شہادت حسین کے بعد ہوا اور کربلا سے کوفہ سے شام تک بی بی اپنے بھائی کے مشن کو لے کر چلی ہیں.
تو امامت، اطاعت امامت اور امامت کا کس طرح سے انہوں نے پرچار کیا ہے، اسی طرح سے جب یہ بہن مدینے میں تھی اپنے بھائی کے لیے بے قرار ہوئیں اور وقت کے امام تھے، لہٰذا اپنے بھائی بہنوں کو لے کر روانہ ہوئیں۔ مماثلت یہ کہ وہ بھی وقت کے امام کے ہم رکاب چلیں، ان کے لیے شریک سفر رہیں، شریکت الحسین بنی۔ یہ والی بہن بھی اپنے بھائی کے غم میں، اپنے بھائی کی تلاش میں وقت کے امام کی امامت کی مفاد کے لیے، تحفظ کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اور وہاں سے تکلیفیں اور صعوبتوں کو برداشت کرتی ہوئی جب سرزمین قم پہ پہنچی تو یہ موسیٰ بن خرزش اشعری ملے، اور یہ جانتے تھے کہ امام کی بہن پردیس میں آئی ہے، تو تمام پرچموں کو، جو سیاہ پرچم بلند ہو گئے تھے، ان کو سرنگو کروایا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آئے۔ اور وہاں پر چاہتے یہ تھے کہ خبر ابھی نہ ملے، بی بی تھوڑا آرام کر لے، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ پاؤں میں آبلے تھے، بی بی کے پیر زخمی تھے جس جگہ سے عرب سے عجم کا عرب سفر، سے کتنا، اور پھر سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا سفر بھی کوئی کہ آسان سپاہی مستقل انہیں ایذا پہنچا رہے تھے۔ تو جب اس حال میں پہنچی تو وہ چاہتے یہ تھے کہ بہن کو ابھی بھائی کی شہادت کی خبر نہ ملے، مگر ظاہر ہے کہ مولا کے چاہنے والے ارد گرد موجود تھے، اور بہنوں کے دل بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی کنیز سے کہا کرتی تھی میرا دل بہت بے قرار ہے، دعا کرو کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کر سکوں۔ اور جب انہیں خبر ملی تو پھر وہ برداشت نہ کر سکی، اور کہتے ہیں کہ بس 17 دن زندہ رہیں، بعض روایتوں میں کہ 3 دن زندہ رہیں، اور ایک جملہ کہا کہ اے بھائی رضا، بہن کا انتظار نہ کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی زینب شام میں آئیں اور شام فتح کیا، اور یزید نے جب رہائی کا حکم دیا تو شہزادی زینب چاہتی تو مدینے جاتی نا وطن، مدینے نہیں گئی۔ کیا کہا؟ شرائط رکھی، کیونکہ بھائی کے مشن کو جیت کے جا رہی تھی۔ کہا کہ میں پہلے مجلس یہاں برپا کرنا چاہتی ہوں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ اور پھر بھی بی بی شام سے کربلا آئی ہیں، کربلا آ کے پھر اپنے بھائی کا چہلم کیا اور کہا کہ بھائی گواہ رہنا کہ میں نے شریکت الحسین بن کے تمہارے ساتھ، میں اس سفر میں جب چلی تھی جب سے لے کر آج تک امامت کا میں نے ساتھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترمہ زہرا اصغر ایجوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں، محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں، محترمہ ہیرا اجمل صاحبہ ہمارے ساتھ اس پروگرام نذرانہ عقیدت پہ موجود رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، زندگی عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہم اور آپ آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، اور اللہ رب العزت اس مبارکباد کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نذرانہ عقیدت کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، مگر چلتے چلتے میں ہیرا اجمل سے درخواست کروں گی کہ وہ بارگاہ فاطمہ معصومہ قم میں کوئی نہ کوئی نذرانہ عقیدت ایسا پیش کریں کہ وہ جناب معصومہ قم کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچے۔ ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شہر قم کی شان آئی ہے، شہر قم کی شان آئی ہے، ہاں رضا کی جان آئی ہے، ہاں رضا کی جان آئی ہے۔ قم بھی یوں مدینہ بن گیا، قم بھی یوں مدینہ بن گیا، فاطمہ نشان آئی ہے، ہاں رضا کی جان آئی ہے۔ اہل بیت کا حرم ہے گم، اہل بیت کا حرم ہے گم، فخر خاندان آئی ہے، فخر خاندان آئی ہے، اور زائر بقیہ ہو گیا، زائر بقیہ ہو گیا، جس کی میزبان آپ
کی میزبان آپ ہیں، شہر